کبھی ایک بچہ لنچ ہوا، کبھی کسی کا گھر جلا، کہیں بردادر چلا، ہم چپ رہے اور خاموش رہے۔ لیکن یہ دین کا مسئلہ آ گیا، ہمارے مساجدوں کا مسئلہ آ گیا، ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ آ گیا۔ شکر ہے اور احسان ہے پرسنل لا بورڈ کا، اس نے آواز لگائی اور بر وقت آواز لگائی۔ ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم، اس کو احساس ہوا اگر ہمارا دین نہیں تو ہماری دنیا میں وجود کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ ایک سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے تم نے، ایک قوم جو سوئی ہوئی تھی اس کو جگا دیا ہے۔ شکریہ مودی صاحب۔ ہم ہندوستان میں واحد لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم نے جھنڈے کو اپنایا، اس ہندوستان کی عظمت کو اپنایا، اپنے خون کو بانٹا اور پھر ہندوستان کی سانجی وراثت کو اپنایا۔ تم روز ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو، اور مودی یہ کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھلا کر رہے ہیں۔ تم اوقاف کی زمینوں کو چھین کر کس کا بھلا کرنے جا رہے ہیں؟ مودی یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بہت فائدہ کرنے والے ہیں۔ عورتوں کے تو حقوق ہی چھین لیے اس نے۔ یہ کہہ دیا کہ 5 سال آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے۔ تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ ان کو، بتاؤ کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے، ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گے؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے، اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا۔ ہم نے نہرو، گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سموِدھان کے لیے۔ ہم جڑے ہیں اس سموِدھان سے، اور اگر اس سموِدھان کو توڑ دیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ اس ملک سے نہیں رہے گا۔ یہ سارے حضرات انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی، میں اس میں تھا موجود۔ صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا، سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جانا جاؤں گا۔ اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے۔ آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو، اور جہاں بھی آپ جائیں اسے بتائیں کہ یہ کیسی ظالم حکومت ہے جو ہندوستان کو لمحے لمحے قسطوں میں توڑ رہی ہے۔ لکھنے والے لکھ لیں اور دکھانے والے دکھا دیں، اور یہ دکھا دیں کہ آج کے جلسے میں ہندوستان کی ساری جماعتوں کی عظیم شخصیت یہاں موجود ہیں۔ ایک سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے تم نے، ایک قوم جو سوئی ہوئی تھی اس کو جگا دیا ہے۔ شکریہ مودی صاحب۔ یہ کم اختلاف ہوتے ہیں جو یہ آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیے ان حضرات کو، مختلف جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے حملے ہوئے سب ہم نے برداشت کر لیے۔ یہاں 10-11 سال سے ایک تماشا تھا، کبھی ادھر دھواں اٹھا، کبھی ادھر دھواں اٹھا، کبھی ایک بچہ لنچ ہوا، کبھی کسی کا گھر جلا، کہیں بردادر چلا، ہم چپ رہے اور خاموش رہے۔ لیکن یہ دین کا مسئلہ آ گیا، ہمارے مساجدوں کا مسئلہ آ گیا، ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ آ گیا۔ شکر ہے اور احسان ہے پرسنل لا بورڈ کا، اس نے آواز لگائی اور بر وقت آواز لگائی۔ ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم، اس کو احساس ہوا اگر ہمارا دین نہیں تو ہماری دنیا میں وجود کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مظالم دیکھے ہیں۔ مودی اور ان کی سرکار کا مقصد کیا ہے وہ اندازہ کر لیں ہم سے۔ ہم ہندوستان میں واحد لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم نے جھنڈے کو اپنایا، اس ہندوستان کی عظمت کو اپنایا، اپنے خون کو بانٹا اور پھر ہندوستان کی سانجی وراثت کو اپنایا۔ تم روز ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو۔ ایک بات میں بابر کر دوں آپ سے، سپریم کورٹ میں جو 2 مسائل اٹکے ہوئے ہیں جس پہ 5 تاریخ کو مسئلہ ہے، پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک ممبر کہتا رہا کہ یہ غیر قانونی ہے، خدا را اس کو مت لائیے، لیکن اپنی اکثریت کے زوم میں وہ لے آئے۔ سپریم کورٹ یقینی طور پر اگر اس کی کو اپنی عظمت قائم رکھنا ہے
وہ محافظ ہے ہندوستان کے آئین کا، تو وہ یہ 2 یا 3 مسئلے جس پہ آج رکا بحث ہے وہ انشاءاللہ اس پہ اسٹے لگے گا. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی بچت ہو گئی ہے. پورا کا پورا قانون ناقص ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہہ دیا کہ 12 سال سے زیادہ جس کا قبضہ ہے وہ اسی کا ہو جائے گا. ہمارا یقین یہ ہے ہمارا کہ اوقاف کی زمین جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے. میں کیونکہ اس کمیٹی میں رہا ہوں 2013 کے جس میں یہ ایکٹ بنا تھا، اس کا میں ممبر تھا. اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ان ساری جائیدادوں کو چھینا جائے، واپس لیا جائے جس پہ قابض ہے حکومت ہند بھی، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی، اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی قبضہ کیا تھا. اب اگر وہ 12 سال سے قابض ہیں تو زمینیں ان کی ہو گئی. اور مودی یہ کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھلا کر رہے ہیں. تم اوقاف کی زمینوں کو چھین کر کس کا بھلا کرنے جا رہے ہو؟ مودی یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بہت فائدہ کرنے والے ہیں. عورتوں کے تو حقوق ہی چھین لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ 5 سال آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے. تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ ان کے حقوق چھین کر بے شرمی کی طرح بیان بازی ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے لوگ شخصیت آپ کے بیچ میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پرسنل لا بورڈ نے جو آواز دی ہے اس کے معنی سمجھیے. یہ مت سمجھیے کہ ایک میٹنگ آپ نے کر لی اور آپ خاموش ہو گئے. بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اوقاف کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی ایسی سنستھا ہے. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے. اس میں خلد بلد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، تم کو یاد رکھنا، اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا. اس کا احساس تم لوگوں کو ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے. ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، چھوٹی میٹنگیں کریں، غیر مسلموں کے ساتھ ملیں، اور اپنی میٹنگوں کی اطلاع پرسنل لا بورڈ کو ضرور دیں کہ ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے. اور یہ افواہ مت پھیلائیے کہ ہم میں آپس میں انتشار ہے. ہم یقینی طور پر پرسنل لا بورڈ کے حکم پہ چلیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے نے کھل کے سامنے کام کیا ہے. ہم کسی جماعت کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے بتائیں کہ یہ غیر قانونی چیز ہے. خوش نصیبی یہ ہے ہم لوگوں کی کہ اس ملک میں غیر مسلم کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہندو مسلمان کر کے ان کو الگ کر دیجئے. یہ سانجھی وراثت کا ملک ہے، یہ گاندھی اور نہرو کا ملک ہے، اور اس لیے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے. اس کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے. ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے. ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا. ہم نے نہرو، گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سموِدھان کے لیے. ہم جڑے ہیں اس سموِدھان سے، اور اگر اس سموِدھان کو توڑ دیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ اس ملک سے نہیں رہے گا. یہ لکھنے والے لکھ لیں اور جس کو کہنا ہے وہ سمجھ لیں. ہم اپنے سب سے آگے آپ کے ساتھ گھوم دیں گے، لیکن ہندو بھائیوں کو ضرور بتائیے
یہ سیاسی ایک بل ہے، قطعاً سیاسی بل ہے. حکومت جو بھی فیصلے کرے گی، آپ یہ مت سمجھیے کہ ایکٹ کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں میرے عزیزوں، نہیں ہوں گے. یہ لڑائی بہت زور لڑنی پڑے گی، بہت لمبی لڑائی ہے. جب تک کہ ایسے لوگوں کو آپ حکومت سے باہر نہیں پھینکیں گے، آپ محفوظ نہیں ہیں. تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہاں جگہ نہ رہے. ہمارے ایسے یہ سارے حضرات، انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی، میں اس میں تھا موجود. صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا. سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا. اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو کہ کوئی بھی قوم کو چھیڑو مت کرو، ہم کو اتنا پریشان مت کرو. ہم اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کو ہم ایسے بنائیں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. ہم ان الفاظ کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ یہ صرف جلسہ سمجھ کے مت چلے جائیے گا. پیغام لے کے جائیے گا جو پرسنل لا بورڈ آپ کو پیغام دے گا. اور جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، ایک آدمی سے اگر ٹیکسی پہ بیٹھیے تو ٹیکسی والے کو سمجھائیے. میں ابھی ٹیکسی سے آیا ہوں، ٹیکسی والے کو سمجھاتا ہوا آیا ہوں، غیر مسلم تھا. اور جہاں بھی آپ جائیں اسے بتائیں کہ یہ کیسی ظالم حکومت ہے جو ہندوستان کو لمحے لمحے قسطوں میں توڑ رہی ہے. اس ملک کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.